السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سر کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے موقع دیا یہاں بات کرنے کا. دوسری بات یہ کہ فجر کے بھی بعد اعلان کیا گیا کہ ہمیں تاثرات دینے ہیں, یعنی راتوں رات فرار کا آپشن چھین لیا گیا. سو تاثر ہے, دروازہ بند ہے نا ابھی, چلیں. سب سے پہلی بات یہ کہ بہت تفصیل سے اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے تو کیسے ہے, یا ہماری فکری تنوع پہ اس کے کیا اثرات ہیں, اور ہمارے اظہار تشکر کے لیے بہت سا وقت اور بہت سے قیمتی الفاظ درکار ہیں جو میرے لیے اس مختصر وقت میں ممکن نہیں. ایک بات جو بہت مشہور و معروف ہے اور جس کی طرف کچھ اشارہ مولانا امین حمزہ صاحب نے بھی کیا کہ اس فورم سے بہت سے سوالات اٹھائے گئے اور ان سوالوں پہ پھر بہت سارے سوال اٹھتے رہے, ریپل افیکٹ آتا رہا. اور جب یہ سوال اٹھائے گئے تو سوال کا اٹھانا قابل گرفت محسوس نہیں ہوتا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوال یا حسن سوال نصف العلم ہے. لیکن ایک چیز میری ناقص رائے میں کچھ ایسے ہے کہ آج سوال اٹھانا, سوال برائے سوال اٹھانا, یا اس طرح سے سوال اٹھانا کہ ہر چیز کو چیلنج کر دیا جائے, یہ کول ہے, ماڈرن ہے. اور اگر آپ علمی شخصیت بننا چاہتے ہیں یا بڑے انٹلیکچوئل بننا چاہتے ہیں تو راتوں رات ہم بہت سارے سوالات اٹھا سکتے ہیں. سوال اٹھانا, اس کا تناظر دیکھنا, ہم نے باقاعدہ کوئی محاضرات نہیں کیے مدرسہ ڈسکورسز میں کہ فریمنگ آف ایشوز کیا ہے, لیکن ہم ہر ہفتے ایک ایکسرسائز سے گزرتے رہے کہ کیا سوال مناسب ہے, کیا سوال اس بحث سے جو ابھی چل رہی ہے مطابقت رکھتا ہے. بعض اوقات ہم متن سے ہٹ کر کہیں اور چلے جاتے تھے لیکن نظریاتی طور پر جڑے ہوتے تھے, سوال ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم بالکل ایک پیرالل ورڈ سے سوال اٹھا رہے ہیں. یہ کوئی فارمل ہم نے اس پہ سیشنز نہیں کیے, لیکن ہم ہر ہفتے اس ایکسرسائز سے گزرتے رہے اور مجھے لگا کہ یہ بہت ہی سود مند رہا کہ ہم یہ سیکھتے رہے کہ سوال کیسے اٹھے گا, کیا وہ متن سے جو بھی زیر بحث ہے یا موضوع ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے, اس سے ریلیونٹ ہے یا نہیں. ایک اور اہم چیز جس کا تقریباً ہم سب ادراک کرتے ہیں اور ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی روایت کو پڑھا, اپنی اصل متن کو پڑھا, اصل سورس کو پڑھا. اسی طرح ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ ہر نئی بات ناول نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو ایک منفرد پیرائے میں کہیں اور موجود ہیں یا کہیں اور سے آ رہی ہیں, روایت اس پر بہت سال پہلے شاید کسی اور تناظر میں کسی اور وقت میں بات کر چکی ہے اور ہم اسے جا کر کیٹر کر سکتے ہیں, کنسلٹ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو مجھے سیکھنے کو ملی, کتنا سیکھا یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہوگی, وہ یہ کہ ہر نئی چیز کو گھسیٹ کر روایت سے جوڑنا ہمارے علمی تفکر کا باعث نہیں بنے گا. ہماری روایت کے کچھ مخصوص معیارات ہیں, کچھ موضوعات ہیں, ہم نے اس پہ بات کی. کچھ نئی چیزیں وقت کی دوڑ میں آگے آ گئی ہیں تو ہم انہیں ایک نئے سرے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس بہت سارا وقت بھی نہیں تھا اور علم بھی نہیں ہے. میں اپنے بیچ کے ویکسٹ اسٹوڈنٹس میں سے شامل ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ سر نے مجھے یہاں کیوں بلایا. تو میں آج جب سوچ رہی تھی کہ مجھے بات کرنی ہے تو ایک بہت دلچسپ بات مجھے یاد آئی کہ بقول شخص جب میں نے مدرسہ ڈسکورس جوائن کیا تو میں بہت کٹر, متشدد اور اسلامسٹ تھی, اور الحمدللہ میں ابھی بھی کٹر, متشدد اور اسلامسٹ ہوں. سو نہیں, تھینک یو. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ میری ناکامی ہے یا پروگرام کی ناکامی ہے, اور اگر 2-4 اور دانے میرے جیسے نکل آتے ہیں تو پھر اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہوا. میں بہت بہت شکر گزار ہوں. ایسی بہت ساری چیزیں جو ہم سوچتے رہتے تھے ہاں کبھی پڑھیں گے, وہ سر کے ریمائنڈرز اور رشید بھائی کے ریمائنڈرز کی وجہ سے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ 8 بجے کلاس ہے تو آ جاؤ, یا ہماری اپنی پریزنٹیشنز کی وجہ سے بھی. تو بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے امام غزالی کو ہم پڑھتے رہتے ہیں, آئیڈیلائز کرتے رہتے ہیں اور کتاب کبھی کبھی کھولتے ہیں. تو مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا اور میرے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو اسی طرح کے تاثرات رکھتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.